السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور نعیم زبیری۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کے تحت آئندہ 10 سال میں سالانہ $2 ارب فراہم کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت آبادی کے انتظام اور انسانی وسائل کی ترقی کو اپنی قومی اقتصادی پالیسی میں مرکزی حیثیت دے رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے پاکستان افغان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی کو بھی طاقت کے ذریعے پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت سے اس سال سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو ریلیف پیکیجز کی فراہمی کی سفارش کی گئی ہے۔ صدر نے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ترکی کے ساتھ پارلیمانی تعلقات میں اضافے پر زور دیا ہے۔ سندھ کابینہ نے تھرکول سے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے 6 ارب 61 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں گزشتہ ماہ 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں 3 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ اور پاکستان کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے ڈھاکہ میں ہے۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں پولیس موبائل وین کے قریب دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کچلنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے جو نہتے اور معصوم شہریوں کی جان و مال کے دشمن ہیں۔ شہباز شریف نے شہید پولیس اہلکار کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی اور انہیں فوری طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایات دیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کینیڈا کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، زرعی اور عوام کی سطح پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم نے پاک کینیڈا تعلقات کی مثبت سمت اور اعلیٰ سطح کے جاری رابطوں کو سراہا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں پاکستانیوں کے اہم کردار کو بھی سراہا۔ کینیڈا کے ہائی کمشنر نے پاکستان کو کینیڈا کا کینولا آئل درآمد کرنے میں سہولت کی فراہمی پر نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کی حقیقی صلاحیت سے استفادہ کرنے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافے کے چیلنجز سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان پاپولیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان شعبوں میں وسائل کو دوبارہ مختص کرنے پر بھی زور دیا جہاں ان کی اشد ضرورت ہے۔ قومی ماحولیاتی کمیشن ایوارڈ پر آئندہ بات چیت کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا کہ اس پر اتفاق رائے سے پیش رفت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کے تحت ایشیائی ترقیاتی بینک اگلے 10 برسوں تک سالانہ $2 ارب فراہم کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شراکتی پروگرام میں ایجنڈے کے 6 میں سے 4 مقاصد موسمیاتی تبدیلی اور آبادی کے اہم مسائل سے متعلق ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت آبادی کے انتظام اور انسانی وسائل کی ترقی کو اپنی قومی اقتصادی پالیسی میں مرکزی حیثیت دے رہی ہے۔ انہوں نے آج پاکستان پاپولیشن سمٹ سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے پاپولیشن ایمرجنسی فریم ورک اور آبادی اور ترقی سے متعلق قومی اسٹریٹجک لائحہ عمل سمیت کئی اہم اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ آبادی کی مؤثر مینجمنٹ اڑان پاکستان اقدام کی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش، ویتنام، ایران اور انڈونیشیا جیسے ممالک نے اپنی آبادی کی پالیسیوں کو اقتصادی حکمت عملی، خواتین کو بااختیار بنانے اور تعلیمی اصلاحات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے تیزی سے خوشحالی کا سفر طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب اس سمت میں فیصلہ کن اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی افغان شہریوں کی ان کے ملک واپسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے غیر قانونی افغان شہریوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے، مگر اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں، اور ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا۔ انہوں نے تمام افغان باشندوں سے کہا کہ وہ باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان مزید بم دھماکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف ہم یہاں پہ یہ بلاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس میں کلیئر کٹ ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون ملوث ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے، مگر جعلی خبریں پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محسن نقوی نے کہا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر سیاست نہیں کی جا سکتی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 17 ستمبر تک طورخم بارڈر سے 4 لاکھ افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال اپریل تک پاکستان سے 11 لاکھ افغانی وطن واپس بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی افغانستان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوگا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد خودکش دھماکے میں ملوث حملہ آور کا تعلق افغانستان سے تھا۔ انہوں نے کہا پاکستان افغان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنا بند کر دے۔ پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز ملک نے پاکستان میں آف شور اور آن شور تیل اور گیس کی تلاش میں ٹرکش پیٹرولیم کی شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ترک وزیر توانائی اور ان کے وفد کے دورہ پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ترکیہ کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر الپرسلان بیراختر کل پاکستان پہنچیں گے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ترک وزیر توانائی کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے جو D8 ٹریڈ منسٹرز کونسل کے چوتھے اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ میں ہے، آج صف اول کے بین الاقوامی صنعتی گروپ السویدے الیکٹرک کے صدر احمد السویدے سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے کانکنی کے شعبے میں نمایاں ترقی کے امکانات پر السویدے کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے اس گروپ کی پالیسی اصلاحات، سرمایہ کار دوست ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی سرکاری اور نجی شراکت داری کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مصر کی کمپنیوں کو نئی شراکت داریوں، جدت پر مبنی نئے منصوبوں میں شمولیت اور ڈیجیٹل تجارتی تعاون کی دعوت دی۔ ملاقات میں دونوں جانب سے پاکستان اور مصر کے درمیان سرمایہ کاری اور صنعتی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینیٹ کا اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ سینیٹ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت سے سفارش کی گئی کہ وہ ملک میں اس سال آنے والے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مناسب ریلیف پیکج اور معاوضہ فراہم کرے۔ قرارداد محمد طلحہ محمود نے پیش کی۔ سینیٹ میں آج 3 بل منظور کیے گئے۔ ان میں گرفتار، زیر حراست یا زیر تفتیش افراد کے حقوق کا بل مجریہ 2020، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ترمیمی بل مجریہ 2023 اور جان لیوا حادثات کا ترمیمی بل مجریہ 2024 شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب جمعرات کی شام 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی کو بھی طاقت کے ذریعے پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے حزب اختلاف کے رکن محمود خان اجیزی کی جانب سے پارلیمنٹ کی کارروائی میں طاقت کے ذریعے خلل ڈالنے سے متعلق بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے تقدس کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور ایسے عناصر کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن کو مسائل کے حل کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے کی پیشکش کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہی. اعظم نذیر تارڑ نے ملک کی ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ قیدی سے ملاقات قانونی مشاورت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ فوج اور اس کی قیادت کو بدنام کرنے اور شہداء کی تصدیق کے لیے ہوتی ہے. آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قیدی سے ملاقات جیل قوانین کے مطابق ہوگی اور کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایوان نے فیڈرل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل 2025 اور انسانی حقوق کے قومی کمیشن ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی. صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل دن 11 بجے طلب کیا ہے. پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹیموتھی کین نے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی. چیئرمین سینٹ نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا. انہوں نے تعلیم کے شعبے میں آسٹریلیا کے دیرینہ تعاون کو سراہا. تقریباً 20,000 پاکستانی طلبہ اس وقت آسٹریلیا کی جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. چیئرمین نے اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے کی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ بین الپارلیمانی روابط مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں. سرمایہ کاری کے وزیر قیصر احمد شیخ نے آج چنیوٹ میں سہولت بازار کا افتتاح کیا. دورے کے دوران وفاقی وزیر نے مارکیٹ کے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور اشیاء کا معیار چیک کیا. قیصر احمد شیخ نے عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت کے عملی اقدامات کو سراہا. انہوں نے اشیاء کی بروقت فراہمی، قیمتوں میں استحکام اور سہولیات میں بہتری کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبے میں ریلیف پروگرام پر کامیابی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور سہولت بازار مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے انتظامیہ اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ شہریوں کی مزید سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کی سرکردہ یونیورسٹیوں میں 106ویں پوزیشن اعلیٰ تعلیم کی بہتری کے لیے اساتذہ، انتظامیہ اور حکومت کے عزم کی عکاس ہے. انہوں نے آج UET ٹیکسلا کے 22ویں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گریجویشن کرنے والے انجینئرز پاکستان کے روشن مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے اہم اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کم ترقی یافتہ علاقوں کے طلبہ کے لیے انجینئرنگ کی معیاری تعلیم تک رسائی میں اضافے کے لیے اٹک کے علاقے جنڈ میں جلد UET ٹیکسلا کا نیا کیمپس قائم کیا جائے گا. ترکیہ کی گرینڈ قومی اسمبلی کی یورپی یونین ہم آہنگی کمیٹی کے صدر برہان کایا ترک نے ایک وفد کے ہمراہ لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے طریقوں اور معاشی، ماحولیاتی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان اور ترکیہ کے پارلیمانی وفود اور ارکان پارلیمنٹ کے درمیان مستقل طور پر تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. مریم نواز نے کہا کہ پاکستان تعمیرات، توانائی، دیہی منصوبہ بندی، لاجسٹکس اور کانکنی کے شعبوں میں ترک سرمایہ کاری اور مہارت کا خیر مقدم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی، مقامی حکومت، ڈیجیٹل تبادلے اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں تعاون سے ہمارے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ مقامی حکومتوں کو مستحکم کرنا اور مضبوط میونسپل نظام قائم کرنا پائیدار ترقی کے حصول کے لیے ضروری ہیں. انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں اور کسی ایک رکن نے بھی بلدیاتی نظام کی مخالفت نہیں کی. سندھ کابینہ نے تھرکول سے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے 6 ارب 61 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبائی حکومت اور پاکستان ریلوے نے اس سلسلے میں وفا احمد کی یادداشت پر بھی دستخط کیے ہیں. صوبائی کابینہ نے سولر ہوم پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا، جس کے تحت صوبے میں غریب گھرانوں کو 2,50,000 سولر کٹس فراہم کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے آج پشاور میں
خصوصی بچوں کے لیے احساس امید پروگرام کا افتتاح کیا۔ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں شدید معذوری کا شکار 10,000 بچوں کو ماہانہ 5,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ محمد سہیل آفریدی نے اس موقع پر متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ضم شدہ اضلاع میں خصوصی افراد کو معاون آلات فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی بچوں کے اسکولوں کو 23 نئی گاڑیاں فراہم کی۔ خصوصی افراد کو مجموعی طور پر 2,000 الیکٹرک ویل چیئرز، 2,500 مینول ویل چیئرز اور 800 ٹرائی سائیکلیں فراہم کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں کم از کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے آج ایک بیان میں کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے نسل کشی کے مسلسل حملوں میں 70,100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ ایک خاتون سمیت 4 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 2 افراد کو بھارتی فورسز نے جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ اسی عرصے کے دوران بھارتی فوج، پولیس، پیراملٹری، ریاستی تحقیقاتی ادارے اور قومی تحقیقاتی ادارے کے اہلکاروں نے محاصرے اور تلاشی کی 471 کارروائیوں کے دوران کم از کم 2,819 افراد کو گرفتار کیا اور پوچھ گچھ کی۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ سمیت بہت سے لوگوں کے خلاف ظالمانہ قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ 18 کشمیریوں کی جائیدادیں بی جے پی حکومت نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں ضبط کر لیں۔ حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت 4,000 سے زائد کشمیریوں کو من گھڑت الزامات کے تحت غیر قانونی قید و بند کا سامنا ہے۔ روس اور امریکہ یوکرین کے مسئلے پر کل ماسکو میں مذاکرات کریں گے۔ ایک بیان میں کرملن نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کریں گے، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر غور ہوگا۔ ادھر یوکرین کے صدر زیلنسکی اپنے ملک کے لیے تعاون کے حصول کے سلسلے میں اس وقت پیرس میں موجود ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 4 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے سے متعلق پر امید ہیں۔ خبریں آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے، اور اس وقت شامل کرتے ہیں خبروں میں کھیلوں کی دنیا سے خبریں۔ پاکستان ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم اس وقت ڈھاکہ میں ہے، جہاں وہ بنگلہ دیش کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ پہلا T20 بدھ کو کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان، ہالینڈ اور ارجنٹائن کے خلاف ہاکی کی FIH پرو لیگ میں پہلی بار شرکت کی تیاری کر رہا ہے۔ گرین شرٹس ارجنٹائن میں 4 سخت میچوں سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی۔ ایک انٹرویو میں ہیڈ کوچ طاہر زمان نے کہا کہ 8 میچوں کے بعد پاکستان کی صورتحال واضح ہوگی اور وہ بقیہ میچز کے لیے بہتر حکمت عملی بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گہری توجہ بھارت، اسپین، بیلجیم اور انگلینڈ کے خلاف دوسرے مرحلے پر ہے، جہاں ہمیں یقین ہے کہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی ہاکی ٹیم بلند و بانگ دعووں کے بجائے حقیقت پسندانہ اہداف، دیانتدارانہ محنت اور غیر متزلزل لڑنے والے جذبے پر بھروسہ کرے گی۔ برطانیہ کے جے کلارک نے اسلام آباد کے PTF ٹینس کمپلیکس میں پاکستان ATP چیلنجز کپ 2025 کا پہلا مین سنگلز ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مردوں کے سنگل فائنل میں جے کلارک نے شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے ترکیے کے مارٹ الکایا کو 6-3 اور 6-1 کے سکور لائن کے ساتھ شکست دے کر پہلا سنگلز ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پاکستان ATP چیلنجر کپ 2025 بڑی کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں پاکستان کے قومی کھلاڑیوں کے علاوہ رومانیہ، ترکی، یوکرین، امریکہ، جمہوریہ چیک، قازقستان، آسٹریلیا، اٹلی، بلغاریہ، آسٹریا، سویڈن، جارجیا، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کے 25 بین الاقوامی کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے 3 رکنی وفد نے قطر میں ہونے والے فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے اجلاس میں بطور آفیشیل مبصر شرکت کی۔ ڈائریکٹر آپریشنز آسامی ثانی، ڈائریکٹر HR عزیز ملک اور مینیجر مارکیٹنگ احمد حشمت پر مشتمل وفد نے فٹ بال کے عالمی ایونٹ کے کاموں کے حوالے سے ترتیب دیے گئے 3 روزہ پروگرام میں شرکت کی۔ فیفا کے مبصر پروگرام میں پاکستان نے پہلی بار شرکت کی۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اس وقت شامل کرتے ہیں خبرنامے میں تجارتی خبریں۔
فوچی فرٹیلائزر کمپنی اور کارٹیوا ایگری سائنس نے پاکستان کی کارن ویلیو چین کو مضبوط اور جدید بنانے کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ کارٹیوا کی عالمی بیج اختراعات اور زرعی مہارت کے ساتھ FFC کے ملک کی 16 مراکز اور فصلوں کی غذائیت کے سرکردہ اداروں کو اکٹھا کرتے ہوئے یہ شراکت داری کھیت کی پیداواری صلاحیت اور منافع کو بہتر بنائے گی، جبکہ اناج اور سائلج دونوں منڈیوں کے لیے ویلیو چین لنکس کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 1384 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,68,062 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 735 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 592 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 278 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 162 میں کمی، جبکہ 49 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 379 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 103 روپے 50 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 40 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 370 روپے 91 پیسے اور 371 روپے 57 پیسے، یورو 325 روپے 17 پیسے اور 325 روپے 75 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 75 پیسے اور 74 روپے 88 پیسے، UAE درہم 76 روپے 34 پیسے اور 76 روپے 48 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 81 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,83,112 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,40,070 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 96,482 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,43,588 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور آئیے اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کل ایک خصوصی تقریب منعقد کرے گی اور ملکی آرٹ نمائش کا افتتاح کرے گی۔ تقریب صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف عالمی 16 روزہ سرگرمی کا حصہ ہے۔ تقریب میں حکومتی عہدیدار، اقوام متحدہ کے نمائندے، فنکار اور سول سوسائٹی شرکت کرے گی، جس کا مقصد صنفی بنیاد پر تشدد کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ شام میں ایک نئی ریل سیریز سلما لائفز کا آغاز بھی ہوگا، جو ایک ڈیجیٹل مہم ہے اور اس کا مقصد قصہ گوئی کے ذریعے بیداری پیدا کرنا ہے۔ الحمرا لاہور میں ہونے والا 3 روزہ الحمرا صوفی فیسٹیول ختم ہو گیا، جس نے شہر کو محبت، اتحاد اور روحانی عکاسی کے لازوال پیغام میں مسحور کر دیا۔ کتابوں کے اسٹال بھی تقریب کا حصہ تھے۔ تقریب میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو حالیہ برسوں میں اس میلے کو شہر کی سب سے مشہور ثقافتی کامیابیوں میں سے ایک بناتی ہے۔ فن موسیقی، شاعری اور مکالمے میلے کا حصہ تھے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں نے لائیو اسٹریم ہونے والے سیشنز اور قوالی پرفارمنس میں شرکت کی۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب بڑھتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب۔ برمنگھم یونیورسٹی کی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ باقاعدگی سے فلیونول سے بھرپور غذائیں کھانے سے مردوں کی خون کی شریانوں کو طویل عرصے تک بیٹھنے کے دوران پیدا ہونے والے منفی اثرات سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق فلیونولز کی کثرت والی غذائیں خون کی شریانوں کو فعال کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہیں۔ روزمرہ کے کھانے جیسے بیر، سیب، چائے اور ناریل کی کچھ مصنوعات طویل مدتی اعصابی صحت کی حفاظت کا ایک آسان طریقہ پیش کر سکتی ہیں۔ جنوبی سمندر ذخیرہ شدہ انسانی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تقریباً نصف حصہ جذب کرتا ہے، لیکن اس کا مستقبل کا کردار غیر یقینی ہے۔ ماڈلز کی کمی کی پیشگوئی کے باوجود محققین نے بتایا کہ تازہ پانی کی سطح گہری کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اس وقت نیچے کر رہی ہے۔ سطح کو نیچے کرنے کا یہ اثر عارضی ہو سکتا ہے، کیونکہ تیز ہوائیں گہرے کاربن سے بھرپور پانی کو سطح کے قریب لاتی ہیں۔
मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध स्मोक पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद, खिता पटोहार और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में चंद मुकामात पर कोहरा पड़ने की भी तवक्को है। अगले 2 रोज के दौरान बलाई इलाकों में रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध मुतवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाई रही। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10, गिलगित कलात में -6, क्वेटा लैम में -5, बाबूसर और गुपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दीगर अहम शहर जैसा कि इस्लामाबाद और पेशावर में 2, मरी में 0, लाहौर में 9, कराची में 13, स्कर्दू में -10, मुजफ्फराबाद में 2, लैम में -5 और जम्मू में 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर खजाना ने कहा है कि एशियाई तरक्याती बैंक कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत आइंदा 10 साल में सालाना $2 अरब फराहम करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि हुकूमत आबादी के इंतजाम और इंसानी वसाइल की तरक्की को अपनी कौमी इक़्तिसादी पॉलिसी में मरकजी हैसियत दे रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा है पाकिस्तान अफगान हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। कौमी असम्बली के स्पीकर ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि किसी को भी ताकत के जरिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। सेनेट ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें हुकूमत से इस साल सैलाब से मुतासरा खानदानों को रिलीफ पैकेजेस की फराहमी की सिफारिश की गई है। सदर ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है। पंजाब की वजीर आला ने तुर्की के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात में इजाफे पर जोर दिया है। सिंध काबीना ने थरकोल से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 6 अरब 61 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गुज़िश्ता माह 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फौज ने ताज़ा हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। और पाकिस्तान की 19 साल से कम उम्र खवातीन क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए ढाका में है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे जुबैर मसूद, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर मोहम्मद यासिर असलम, न्यूज प्रोड्यूसर हमाद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरानी आला अमानुल्लाह सिपरा। ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।